نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ادعو الى سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ عزیز طلبہ، آج اسلوبی خطابت کے ریفریشر کورس میں دوسرے سیشن میں ہم سب حاضر ہیں۔ مجھ سے پہلے آپ حضرت قبلہ پروفیسر ڈاکٹر محمد نعیم الدین الازہری مدظ العالی ان کی خوبصورت گفتگو سماعت فرما چکے ہیں، اور آج حسب حکم میں چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ دعا ہے کہ اللہ کریم مجھے حق کہنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ آپ دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بھیرا شریف کے ہونہار طالب علم ہیں، اور دارالعلوم کے ماتھے پہ یہ جو محمدیت اور غوثیت کا ٹائٹل ہے یہ بڑا معنی آفرین ہے، اور اس کی معنویت کو ہمیں ہمیشہ ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے۔ محمدیت بھی ایک وقار، سنجیدگی اور عظمت کی علامت ہے، اور غوثیت بھی یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مستفاد آپ کی ذات گرامی کے فیوزات سے مالا مال ایک خوبصورت نشانی کا نام ہے۔ تو دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بھیرا شریف میں پڑھنے والے ہر طالب علم کے سامنے یہ محمدیت اور غوثیت کا ٹائٹل ضرور رہنا چاہیے۔ آج مجھے اس ریفریشر کورس کے لیے جو موضوع دیا گیا ہے وہ ہے کامیاب خطبہ کے تشکیلی عناصر۔ کامیاب خطبہ کے تشکیلی عناصر۔ سب سے پہلے تو میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کروں کہ جن راستوں پہ انسان گامزن ہوتا ہے وہ گامزن ہونے سے پہلے یہ دیکھتا ہے کہ یہ اس راستے پہ میں ہی چلا ہوں یا اس سے پہلے کچھ اور لوگ بھی گزر چکے ہیں، اور پھر یہ دیکھا جاتا ہے کہ گزرنے والوں میں تو بہت سارے لوگ ہوں گے، جو کامیاب ترین لوگ ہیں وہ کون ہیں۔ پھر کامیاب ترین لوگوں کو آئیڈیل کے طور پہ اپنایا جاتا ہے۔ تو اگر ہم اس خطابت، تبلیغ، تعلیم، اس فیلڈ کو دیکھیں اور ان کی راہوں کو دیکھیں تو سب سے پہلے اس شاہراہی ہدایت کے اوپر جو ہستیاں ہمیں گامزن نظر آتی ہیں وہ اللہ کریم کے ستودہ صفات پیغمبر ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان سب کے سرخیل ہیں۔ تمام انبیاء کرام ان خوبصورت راہوں سے گزرے ہیں، اور انبیاء کے بعد پھر باقی لوگ آتے ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، مبلغین ہیں، بہت سارے علماء ہیں، سلف صالحین ہیں، وہ سارے کے سارے بعد میں آتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ان راستوں پہ چلنے والے انبیاء کرام ہیں، اور ان کے سالار اعظم حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ تو ہم نے انہی ہستیوں کے نقوش پا تلاش کرتے ہوئے اپنے اس سفر کو جاری رکھنا ہے اور اپنی منزل کی طرف آگے بڑھنا ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو اس خیر کے سفر میں کامیابی اور کامرانی نصیب فرمائے۔ یاد رکھیں، کامیاب خطبہ کے لیے جو سب سے پہلے بات ضروری ہے وہ حسن نیت ہے۔ حسن نیت۔
اگر انسان کی نیت صالح نہ ہو، نیت فاسد ہو، تو بڑے سے بڑا عمل وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مردود ہو جاتا ہے۔ آپ نے وہ حدیث پاک پڑھ رکھی ہے اور سن رکھی ہے کہ میدان محشر میں 3 لوگوں کو اللہ کے حضور لایا جائے گا۔ ایک بندے کو اللہ کے حضور جب پیش کیا جائے گا تو اللہ کریم فرمائے گا کہ میں نے تیرے اوپر بڑے احسان کیے تھے، بڑا کرم کیا تھا، نعمتوں سے نوازا تھا، تو نے میرے لیے کیا کیا؟ وہ کہے گا پروردگار عالم، میں نے جان پیش کی، نذرانہ جان پیش کیا، اور میں فلاں جنگ میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے آیا ہوں۔ تو اللہ کریم ارشاد فرمائے گا کہ تم جھوٹ بولتے ہو، جان تم نے دی ہے لیکن تم نے شجاع بننے کے لیے اور بہادر کہلانے کے لیے دی ہے، اس لیے فرشتوں اسے منہ کے بل گھسیٹ کے دوزخ میں پھینک دو۔ تو اس کو دوزخ میں پھینک دیا جائے گا۔ اسی طرح ایک آدمی کو پیش کیا جائے گا، اللہ کریم اس سے بھی یہی سوال فرمائیں گے کہ میں نے تیرے اوپر کرم کے دروازے کھولے تھے تو نے میرے لیے کیا کیا؟ وہ کہے گا کہ مجھے نے مال دیا تو میں نے تیرے راستے میں مال خرچ کرتا رہا۔ تو اللہ کریم ارشاد فرمائے گا کہ تم نے لوگوں کے لیے اور واہ وصول کرنے کے لیے، نے سخی کہلانے کے لیے یہ سارا کام کیا تھا، نے میری رضا کے لیے نہیں کیا تھا۔ فرشتوں اسے بھی منہ کے بل گھسیٹ کے دوزخ میں پھینک دو۔ پھر ایک قاری قرآن کو لایا جائے گا، اس سے بھی اللہ کریم پوچھے گا کہ میں نے تجھے اتنا حافظہ عطا کیا، اتنی صلاحیتیں عطا فرمائیں، تو نے میرے لیے کیا کیا ہے؟ تو وہ عرض کرے گا بار الہ، میں قرآن پڑھتا رہا، صبح و شام لوگوں کو تیرا قرآن سناتا رہا، پیغام پہنچاتا رہا۔ تو اللہ کریم ارشاد فرمائے گا کہ تم نے لوگوں کی تحسین کے لیے یہ سارا کچھ کیا تھا، تو لوگوں سے واہ وصول کرنے کے لیے یہ کام کرتا رہا کہ لوگ تجھے کہیں کہ بڑا اعلیٰ قاری ہے، بڑا اچھا قاری ہے، تو لوگوں نے کہہ دیا اب وہ تیری مراد تجھے حاصل ہو گئی، فرشتوں اسے بھی گھسیٹو اور گھسیٹ کے منہ کے بل اسے دوزخ میں پھینک دو۔ اب آپ اندازہ فرمائیں کہ جان کا نذرانہ، پھر مال کا نذرانہ، اور پھر ساری زندگی قرآن کی تلاوت جیسا بڑا کام، لیکن جب حسن نیت سے محروم تھا تو اس بندے کو منہ کے بل دوزخ میں پھینکا جا رہا ہے۔ اور یہ پیغام ہے اس حدیث پاک میں کہ اپنے کام کو حسن نیت کے اعمال سے، حسن نیت کے زیور سے آراستہ کرو۔ آپ کی نیت ٹھیک ہونی چاہیے۔ اسی لیے حضور سیدی ضیاء الامت حضرت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ اپنے حکمت الاسبوع کے خطبہ میں اکثر ارشاد فرماتے تھے، قرآن مقدس کی یہ تلاوت کیا کرتے تھے اس آیت کی، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ اے محبوب آپ کہہ دیجئے بے شک میری نماز، میری قربانی، میری زندگی کا لمحہ لمحہ اور میری موت، یہ سب اللہ کے لیے ہے، یہ سب اللہ کے لیے ہے۔ تو آج کی اس گفتگو کا جو پہلا عنوان ہے وہ ہے حسن نیت۔ حسن نیت جب آپ کو اللہ کریم عطا فرمائے گا تو یہ ایسا غلاف ہے جو آپ کی ساری گفتگو کو ایک خوبصورتی عطا کر دے گا۔ پھر بات واہ واہ کی نہیں ہوگی بلکہ از دل خیزت بد دل ریزت والی بات ہوگی کہ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ آج بڑے مسجع مکفّہ خطبے دیے جا رہے ہیں، تقاریر بہت کی جا رہی ہیں، لیکن اتنے اثرات کیوں نہیں؟ پرانے دور میں اس سے زیادہ سادے انداز میں گفتگو ہوتی تھی، لیکن وہ لوگ بے غرض تھے، لوگوں سے بے غرض ہوا کرتے تھے، ان کی ساری اغراض اپنے رب کے ساتھ وابستہ ہوتی تھیں۔ آج سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ تقریر کرنے والا اپنے سامنے کچھ اغراض فاسدہ لے کر کے جاتا ہے، نفس کی کچھ خواہشات ہوتی ہیں جن کی تکمیل کے لیے وہ سفر کر رہا ہوتا ہے، تو اس وجہ سے اس کی تقریر میں وہ جان نہیں ہوتی، خطبے میں وہ اثر نہیں ہوتا جو مطلوب ہے۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا
کہ مسجد میں آنے والے لوگوں میں جو مسجد کمیٹی کے لوگ ہیں وہ دعوت قبول کرنے میں کمزور ہوتے ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ حالانکہ وہ باقی لوگوں سے پکے مسلمان ہوتے ہیں، ان کی رغبت دین کی طرف زیادہ ہوتی ہے، تبھی ان کو کمیٹی میں جگہ دی جاتی ہے۔ دراصل وجہ یہ ہے کہ چونکہ ان کے ہاتھوں سے امام صاحب کو تنخواہ جاتی ہے تو وہ امام کی نیت کے بارے میں شک میں پڑ جاتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں یہ بھی جلب زر کے لیے ہی کام کر رہا ہے، تو وہ احترام متاثر ہو جاتا ہے ان کے دل میں امام کا، خطیب کا، جس کی وجہ سے ان کی کشت دل بھی اس طرح وہ استفادہ نہیں کرتی جتنے عام لوگ جو ہے وہ مستفید ہوتے ہیں، جتنے عام لوگ اس سے استفادہ کرتے ہیں۔ وہ لوگ جو اکثر جلسے کرواتے ہیں اور ان سے لوگ بڑی بڑی ڈیمانڈیں کرتے ہیں، تو ان لوگوں کے دلوں میں بھی وہ قدر و قیمت نہیں رہتی۔ وہ جلسہ کرواتے ہیں، باقی لوگ اثر لے جائیں گے لیکن ان کو اثر نہیں ہوگا، اس لیے کہ وہ جو ان کے ہاتھوں سے دولت جاتی ہے خطباء کی طرف، مقررین کی طرف، اس سے ان کے دل میں اس خطیب کا، اس عالم کا احترام باقی نہیں رہتا۔ تو سب سے بڑا المیہ اس دور کا یہ ہے کہ ہمارے بہت سارے مسائل ہوتے ہیں، معاشی مجبوریاں، یہ جب خطباء لے کے چلتے ہیں تو اس سے وہ تاثیر متاثر ہو جاتی ہے جو مطلوب ہوتی ہے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ کریم آپ سب لوگوں کو وہ معاشی تسکین نصیب فرمائے کہ آپ کی تبلیغ اس سے الگ ہو اور معیشت کا سامان اس سے الگ ہو، تاکہ آپ جب بھی اللہ کا نام لینے کے لیے، یہ پیغام پہنچانے کے لیے نکلیں، تقریر کے لیے آپ نکلیں، تو آپ کے سامنے کوئی غرض نہ ہو، آپ کی کوئی غرض اس کے ساتھ متعلق نہ ہو، بلکہ آپ کے گھر کا چولہا وہ کسی اور ذریعے سے، حلال ذریعے سے چل رہا ہو، اور یہ کام آپ دین کی خدمت سمجھ کے کریں، تو پھر اس کے فوائد اور اس کے اثرات زیادہ ہوں گے۔ تو جو آدمی حسن نیت سے کام کرتا ہے اس کے پورے عمل میں اس حسن نیت کا رنگ چھلکتا نظر آتا ہے۔ تو پہلا عنوان ہے حسن نیت۔ دوسرا عنوان ہے جب آپ نے نیت کر لی ہے، پروگرام بنا لیا ہے کہ میں نے خطبہ دینا ہے، تو اس میں جو پہلی چیز ہوگی وہ موضوع کا انتخاب ہوگا۔ موضوع کا انتخاب، آپ نے اگر کنورسیشن کرنی ہے نا تو آپ بے شک سائڈ پہ بیٹھ جائیں، میرے سامنے آپ بات نہیں کرنی، آپ اس سے نہ میں ڈسٹرب ہوں گا۔ موضوع کا انتخاب، اس حوالے سے میں دو واقعات آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ میں عالم عربی کا اسٹوڈنٹ تھا، عالم عربی کا آغاز ہوا تو اس سن میں علامہ حافظ خان محمد قادری صاحب، جو ہمارے دارالعلوم محمدیہ غوثیہ کے ایک بلند پایہ خطیب ہیں، اور جن کو سید ہاشمی میاں، جو خود زبان و بیان کے ایک بہت بڑا نام ہے، وہ ان کو ابو القوافی کہتے ہیں، کہ یہ ابو القوافی ہیں، یعنی قافیے میں بات کرتے ہیں، مشجع گفتگو فرماتے ہیں۔ تو علامہ حافظ خان محمد قادری صاحب ملک وال جمعہ پڑھاتے تھے، تو حضور سیدی ضیاء الامت حضرت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ان کو لاہور میں دارالعلوم محمدیہ غوثیہ کا آغاز ہو رہا تھا تو بطور پرنسپل ان کو وہاں بھیج دیا۔ اب یہ مسجد خالی تھی ملک وال والی، تو میری ڈیوٹی لگائی گئی کہ آپ نے جمعہ ملک وال پڑھانا ہے۔ حافظ خان محمد قادری صاحب کا خاصہ یہ تھا کہ انہوں نے مسجد کو صرف دینی مسائل کا مرکز نہیں رکھا تھا، بلکہ انہوں نے مسجد کو تمام معاشرتی مسائل کا بھی مرکز بنایا ہوا تھا۔ شہر میں کوئی کسی قسم کا حادثہ، کوئی ایکسیڈنٹ بھی ہو جاتا تو خطیب کو اس کے اوپر گفتگو ضرور کرنا ہوتی تھی، یعنی معاشرتی رویوں کے اوپر، انتظامیہ کے رویوں کے اوپر وہ گفتگو کیا کرتے تھے۔ تو ایسے خطیب کے بعد پھر ایک طالب علم، اور وہ بھی عالم عربی کا اسٹوڈنٹ، اس کو بھیجنا یہ
بڑا فیصلہ تھا حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا۔ ایک دن آپ نے مجھے یاد فرمایا اور آپ نے مجھ سے استفسار کیا، آپ نے پوچھا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ تم تقریر کیسے تیار کرتے ہو؟ میں نے کہا حضور بس جمعرات کو یا بدھ کو کوئی موضوع کا انتخاب کر لیا اور اس کے بعد پھر اس کے اوپر مطالعہ کر لیا اور جمعہ جا کے پڑھایا، یہ انداز ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں بیٹے ایسے نہیں کرنا، آئندہ جب آپ نے ملک وال جمعہ پڑھا کے واپس بحیرہ شریف لوٹنا ہے تو ملک وال سے بحیرہ شریف کے راستے میں آپ نے اپنے اگلے جمعہ کا موضوع منتخب کر کے آنا اور پھر روزانہ اس موضوع کے اوپر 2 گھنٹے 1.5 گھنٹہ آپ نے پڑھنا ہے، مطالعہ کرنا ہے، پھر جا کے جمعہ پڑھانا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر حضور سیدی ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے اس فرمان کے اوپر ہمارا کوئی بھی عزیز عمل کرے، کوئی بھی دوست اس فرمان کے اوپر عمل کرے تو وہ بہت تھوڑے عرصے میں ایک جید قسم کا خطیب بن سکتا ہے، ایک پرتاثیر گفتگو کرنے والا خطیب بن سکتا ہے اور مسجع مکفہ اور مدلل گفتگو کرنے والا خطیب بن سکتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ ملک وال سے واپسی پہ راستے میں تم نے موضوع کا انتخاب کرنا ہے اور پھر روزانہ اس موضوع کے اوپر لائبریری میں جانا ہے اور 2 گھنٹے یا 1.5 گھنٹہ آپ نے مطالعہ کرنا ہے، پھر جا کے جمعہ پڑھانا۔ بہت بڑی آؤٹ لائن تھی اور میں نے اس کے اوپر حسب مقدور عمل بھی کیا اور اللہ کریم نے مجھے اس کا جو ثمر ہے وہ بھی عطا فرمایا۔ اسی پہ دوسرا واقعہ جو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ حضور دیوان کریم حضور سیدی و مرشدی حضرت قبلہ پیر محمد امین الحسنات شاہ صاحب مدظلہ العالی آپ کا ارشاد گرامی، جب علامہ پروفیسر ڈاکٹر محمد نعیم الدین الازہری مدظلہ العالی جو ہمارے اس دارالعلوم محمدیہ غوثیہ کے خوبصورت اور بلیغ ترجمان ہیں، ان کی ڈیوٹی نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سیدی مرشدی جناب حضرت علامہ استاذ العلماء بابر حسین بابر صاحب آپ تشریف لائے ہیں، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں عرض کر رہا تھا کہ دوسرا واقعہ جو حضور دیوان کریم مدظلہ العالی کی ذات گرامی سے وابستہ ہے کہ جب مسجد حضرت امیر الصالحین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ میں قبلہ ڈاکٹر پروفیسر محمد نعیم الدین الازہری صاحب کی ڈیوٹی لگائی گئی تو چند خطبات جمعہ کے بعد ہم وہاں حضور دیوان کریم کے حجرہ شریف میں موجود تھے تو حضور دیوان کریم نے ہدایت فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ڈاکٹر صاحب یہ آپ ذکر الہی کی بات کرتے ہیں، وظائف کی بات کرتے ہیں، یہ خانقاہ ہے، بڑی اچھی بات ہے، یہ کرنا چاہیے، لیکن میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ زندہ تقریر کیا کریں، آپ زندہ تقریر کیا کریں۔ تو ڈاکٹر صاحب نے بھی سوالیہ نظروں سے دیکھا، میں نے بھی استجاب سے دیکھا کہ آپ کیا فرمانا چاہتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا دنیا میں بالعموم اور پاکستان میں بالخصوص بہت سارے واقعات ہوتے ہیں، تو جمعے کا جو خطبہ ہے وہ ان کے ساتھ متعلق ہونا چاہیے۔ جو پاکستان کے اندر واقعات ہوتے ہیں، جو دنیا میں واقعات ہوتے ہیں، ان کے ساتھ آپ کو ریلیٹ رہنا چاہیے، آپ کی گفتگو کا اس سے تعلق ہونا چاہیے تاکہ پتہ چلے کہ آپ اس معاشرے کے رہنما کی حیثیت رکھتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا زندہ تقریر کیا کرو۔ اب زندہ تقریر کا خاصہ کیا ہے کہ وہ حالات حاضرہ سے متعلق ہو، یہ نہیں کہ دنیا کسی اور روش میں چل رہی ہو، کسی اور مصیبت میں ہو اور آپ کے خطبہ کے موضوعات کچھ اور ہوں۔
نہیں ایسے نہیں، بلکہ لوگوں کی ضرورتوں کو دیکھو اور اس کے مطابق گفتگو کرو۔ اب اس میں جب موضوع کا انتخاب ہو گیا تو موضوع کا انتخاب کرنے کے بعد تقریر میں جو پہلی چیز ہے تقریر کے اندر وہ تمہید ہے۔ آپ نے کبھی اپنے استاد محترم حضرت علامہ مولانا محمد انور مگھالوی صاحب کا خطبہ سنا ہو، یا اپنے استاد محترم استاذ العلماء استاذ المکرم جناب حضرت علامہ مولانا ملک محمد بوستان صاحب ان کا کبھی خطبہ سنا ہو، تو آپ کو ایک خوبصورت تمہید کے بعد پھر دلائل کی طرف سفر نظر آئے گا۔ اور چلو ان کی تقریر تو کبھی کبھی آپ سنتے ہیں، اپنے پروفیسر ڈاکٹر محمد نعیم الدین الازہری ان کی گفتگو تو آپ اکثر سماعت کرتے ہیں، تو آپ ان کی گفتگو میں بھی دیکھیں تو تمہید آپ کو جاندار تمہید نظر آئے گی، اور تمہید کے بعد پھر دلائل کی طرف سفر نظر آئے گا۔ تو تمہید جو ہوتی ہے یہ پوری تقریر کا آئینہ ہوتی ہے، اس میں سے اگلی ساری تقریر جھلک رہی ہوتی ہے کہ یہ بندہ جس نے گفتگو شروع کی ہے یہ کس طرف جانا چاہتا ہے اور یہ کیا کہنا چاہتا ہے۔ تو اس لیے مضبوط تمہید یہ آپ کی تقریر کا حسن ہے۔ اس سے اگلا پوائنٹ ہے مرکزی خیال۔ مرکزی خیال وہ ہے جس کے ارد گرد آپ کی تقریر گھومتی ہے، آپ کی گفتگو جس دائرے میں مسلسل سفر کرتی ہے اس کو مرکزی خیال کہا جاتا ہے۔ آپ کا مرکزی خیال جتنا مسترد ہوگا، جتنا مضبوط ہوگا اور جتنی اس کی اہمیت ہوگی اتنی ہی آپ کی تقریر پر تاثیر ہوگی، یاد رکھیں۔ اس سے اگلا پوائنٹ یہ ہے، تمہید بھی آپ نے باندھ لی، مرکزی خیال کا تعین بھی ہو گیا، اب اس کے بعد جو بات ضروری ہے وہ یہ ہے کہ اب آپ نے دلائل و شواہد کی بات کرنی، دلائل کی دنیا میں سفر کرنا ہے۔ اب اس میں یہ دیکھا جائے گا کہ موضوع کے اعتبار سے اور آڈینس کے اعتبار سے مسائل کیا ہیں، یعنی موضوع کی نوعیت کیا ہے اور سامنے بیٹھنے والے لوگ کیسے ہیں، یہ دیکھا جائے گا۔ اگر موضوع نماز ہے اور سامنے بیٹھنے والے عام سادہ مسلمان ہیں اور لوگوں کو نماز کی ترغیب دینی ہے، تو اس کے لیے بڑا احسن انداز ہے کہ قرآن مقدس کی آیات لائی جائیں، احادیث لائی جائیں، اور پھر عقل و منطق کے ساتھ اس کو جوڑ کے نماز کی اہمیت کو واضح کر دیا جائے۔ لیکن اگر آپ کا موضوع الحاد کا رد ہے اور آپ کے سامنے یونیورسٹی اور کالجز کے اسٹوڈنٹس تشریف فرما ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، تو پھر وہاں جو آپ نے بات کرنی ہے وہاں آپ نے اس چیز کا لحاظ رکھنا ہے کہ جو دین کے منکرین ہیں، جن کو ہم ملحد کہتے ہیں، ان کے دلائل کیا ہیں، ان کے نزدیک عقل و منطق کی وہ کون سی باتیں ہیں جو مسلمات کا درجہ رکھتی ہیں۔ تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ قرآن سے آپ دلائل ضرور دیں، حدیث کے ساتھ دلائل ضرور پیش کریں، لیکن ساتھ ہی ساتھ جو مخالف کے نزدیک مسلمات ہیں ان کو بھی بنیاد بناتے ہوئے مخالف کو خاموش کرنے کی کوشش کریں، تاکہ اس کے ذہن کے اندر جو تشکیک بھری ہوئی ہے وہ آہستہ آہستہ آپ کے نشتر تحقیق سے وہ تشکیک کے کانٹے نکلتے چلے جائیں، وہ گرد اٹھتی چلی جائے، اور وہ بندہ بھی آہستہ آہستہ تشکیک سے یقین کے سفر کی طرف سفر کر جائے، تشکیک سے یقین کی طرف آ جائے۔ اب اس میں جب آپ نے
جمعے کا خطبہ دینا ہے تو یہاں یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جس آیت کو آپ موضوع گفتگو بنا رہے ہیں اس آیت کی جو تفسیر علماء نے کی ہے، اجلہ علماء نے، بزرگ علماء نے، قدماء نے، متاخرین نے، 2 3 4 تفاسیر اگر آپ دیکھ لیں تو ایک تو شان نزول آپ کو سمجھ آ جائے گا، اور دوسرے نمبر پہ جو مختلف اس کے مصادیق ہیں وہ آپ کی آنکھوں کے سامنے آ جائیں گے۔ تو پھر آپ جب خود ایک اعتماد کی فضا میں سفر شروع کریں گے، اعتماد کی فضا میں گفتگو کریں گے، تو پھر آگے بھی آپ اعتماد منتقل کر پائیں گے۔ اور اگر آپ خود تذبذب کا شکار ہوئے، مفاہیم اگر آپ کے سامنے ہی کلیئر نہیں ہیں، تو پھر آپ اگلے لوگوں کو ان کے جو ہے وہ اطمینان کا سامان نہیں کر سکتے۔ تو یہ بڑی اہم بات ہے، بجائے اس کے کہ آپ ابرار خطابت اور اظہار خطابت اور فلاں خطابت اور فلاں خطابت دیکھنے کے بجائے آپ لائبریری میں تشریف لائیں، یہاں آ کے ضیاء القرآن دیکھیں، آپ تفسیر قرطبی دیکھیں، آپ امام فخر الدین رازی کو دیکھیں۔ امام فخر الدین رازی یہ ایسی شخصیت ہیں کہ جو تفسیری اقوال میں بڑے فیاض ہیں، ایک ایک آیت کی کئی تفسیرات بیان فرماتے ہیں۔ اور اس حوالے سے اگر اردو تفاسیر میں آپ دیکھنا چاہیں تو تفسیر نعیمی، اگرچہ مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے وہ 11 سپاروں کی تفسیر کی ہے، لیکن جتنا آپ نے کام کیا ہے وہ تفسیری اعتبار سے بڑا اہم ہے۔ اس میں جو واقعات ہیں ان کے اوپر سکم کا لوگوں نے اعتراض کیا ہے کہ سکیم ہے، لیکن جو تفسیری ان کی خدمات ہیں وہ بڑی اہم ہیں۔ تو اس سے انسان کی عقل کے سوتے جو ہیں وہ کھل جاتے ہیں اور سوچ کے دھارے جو ہیں وہ بہتر انداز سے چلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تفسیر تبیان القرآن یہ بھی ایک اچھی تفسیر ہے، اس سے بھی آپ استفادہ کر سکتے ہیں، لیکن سب سے پہلے جو سب سے مفید اور سب سے جامع تفسیر ہے وہ میں نے تفسیر ضیاء القرآن کو دیکھا ہے۔ اور یہ میں حسن عقیدت سے نہیں کہہ رہا، عقیدت بھی ہے ہمیں الحمدللہ، اور یہ عقیدت ہی ہمارا سرمایہ ہے، لیکن یہ ہے کہ میں اس کو حقائق کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں۔ میں نے ایک دفعہ ارادہ کیا تھا کہ میں خطبہ جمعہ میں سورہ یوسف کی تفسیر بیان کروں اور حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کے واقعات۔ تو میں نے مختلف تفسیرات دیکھی، اور سچی بات یہ ہے کہ بہت ساری تفسیرات دیکھنے کے بعد پھر میں نے ضیاء القرآن کی طرف رجوع کیا۔ پہلے تاثر یہ تھا، اپنا ذہنی تاثر بھی یہ تھا کہ حضور ضیاء الامت مختصر سا لکھتے ہیں تو اس میں شاید اتنا مواد نہیں ہوگا کہ جو میں خطبہ جمعہ میں پیش کر سکوں، لیکن جب میں نے مختلف تفاسیر دیکھنے کے بعد ضیاء القرآن کو دیکھا تو پھر مجھے اطمینان ہوا کہ حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ ہمیشہ ما قل و دل کے اوپر عمل کرتے ہیں۔ آپ مختصر لکھتے ہیں لیکن بہت جامع لکھتے ہیں۔ مثلا اس کی ایک جھلک میں تھوڑی سی آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں۔ حمد جو پہلی آیت ہے الحمدللہ رب العالمین، اس کی تعریف میں، حمد کی تعریف میں آپ نے ایک جملہ لکھا ہے۔ حمد کسے کہتے ہیں؟ ہر وہ خوبی اور کمال جس کا صدور و ظہور اختیار اور ارادہ سے ہو، اس خوبی کی تعریف کرنے کو حمد کہا جاتا ہے۔ بہت سارے سوالوں کے جواب ہو گئے اس ایک جملے میں۔ ہم اپنے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعریف کرتے ہیں کہ نہیں؟ اپنے آقا کی تعریف کرتے ہیں، صحابہ کرام کی تعریف کرتے ہیں، اہل بیت اطہار کی تعریف کرتے ہیں، اپنے اساتذہ کی تعریف کرتے ہیں، والدین کی تعریف کرتے ہیں۔ ادھر کہتے ہیں تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ پہلا جملہ قرآن کا یہ ہے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ جب ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں تو پھر ان ہستیوں کی تعریفیں کیوں کرتے ہیں؟ تو اس ایک جملے نے وہ سارے اعتراضات ختم کر دیے کہ حمد کہتے ہیں ہر وہ خوبی اور کمال
جس کا صدور و ظہور اختیار اور ارادہ سے ہو، اس خوبی کی تعریف کو حمد کہا جاتا ہے۔ تو ان ہستیوں میں جتنی خوبیاں ہیں ان کا صدور و ظہور اللہ کے اختیار اور ارادے سے ہو رہا ہے، اس لیے جس کی بھی تعریف کریں گے حقیقت میں اللہ کی تعریف ہوگی۔ تو جملہ ایک ہے، لیکن اس ایک جملے کے اندر آپ نے یوں سمجھیں جیسے کوزے میں سمندر بند کر دیا۔ تو اس سے اگلی بات جو آپ کی خدمت میں نے پیش کرنی ہے وہ یہ ہے کہ اشعار کا برمحل استعمال یہ دلائل کو زیادہ مضبوط کر دیتا ہے، اس لیے کہ محاورہ اور شعر یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں کہ یہ اجتماعی انسانی شعور کا خلاصہ ہوتی ہیں۔ شعر ہو یا محاورہ ہو، یہ اجتماعی انسانی شعور کا خلاصہ ہوتی ہیں یہ چیزیں۔ مثلا ایک مثال پیش کیے دیتا ہوں، اگر آپ طریقت اور شریعت کے اوپر، حقیقت کے اوپر گفتگو کر رہے ہیں تو حضرت نورانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک شعر ہے، نکل کر خول سے بادام یوں بولا، شریعت میں طریقت یوں نہاں ہے۔ بہت بڑی بات کہتی، کئی کتابوں کا خلاصہ کہہ دیا ایک شعر میں۔ نکل کر خول سے بادام یوں بولا، شریعت میں طریقت یوں نہاں ہے۔ کہ خول نہ ہو تو بادام پروان نہیں چڑھ سکتا، لیکن اگر صرف خول ہو اور اندر بادام نہ ہو تو اس خول کی کوئی ویلیو نہیں، کوئی اہمیت نہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شریعت کے خول میں ہی طریقت کا بادام پروان چڑھتا ہے۔ اس لیے اگر کوئی یہ کہے کہ میں شریعت کے خول کو سائڈ پہ رکھتا ہوں، اس کی کوئی اہمیت نہیں، اور بادام کو پروان چڑھا لوں گا، تو نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، بادام پروان نہیں چڑھ سکتا۔ اور اگر کوئی صرف خول کو لے کے بیٹھا رہے کہ میرے لیے یہی کافی ہے، مجھے بادام کی ضرورت نہیں، تو اس کے پاس پھر وہ ایندھن ہی ہے، اس کے پاس اور کچھ نہیں ہے۔ تو بڑی خوبصورت بات کہی، بڑی جامع بات کہی، کئی کتابوں کا خلاصہ انہوں نے ایک شعر میں بیان کر دیا کہ نکل کر خول سے بادام یوں بولا، شریعت میں طریقت یوں نہاں ہے۔ اسی طرح علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا جو شعر ہے، کی محمد سے وفاتو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اگر اس کو دیکھیں تو یہ کتنی آیات اور کتنی احادیث کا خلاصہ ہے، بلکہ صحابہ کرام کی زندگیوں کا خلاصہ ہے، اہل بیت اطہار کی زندگیوں کا خلاصہ ہے، سلف صالحین کی زندگیوں کا خلاصہ ہے کہ محمد سے وفاتو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ جی، تو اگلی بات، تقریر میں جو اگلی چیز ضروری ہے وہ ہے ترتیب اور تسلسل۔ آپ تقریر فرما رہے ہیں، خطبہ دے رہے ہیں، اس کے اندر ایک تسلسل ہونا چاہیے۔ وہ لوگوں کی سماعتوں کا ایک رشتہ آپ کی فکر کے ساتھ جڑا ہوا ہے، سماعتوں کے راستے ان کی فکر اور آپ کی فکر آپس میں جڑی ہوئی ہے، اور جہاں کہیں وہ تقریر ٹوٹ جاتی ہے تو وہ رشتہ ٹوٹ جاتا ہے، اور اس رشتے کو ٹوٹنے نہیں دینا ہے۔ یہ جو فیض کا دھارا بہہ رہا ہے یہ یوں ہی بہتا رہے، اور آپ کی زبان سے وہ قرآن و حدیث کا نور ان کے دلوں پر پہنچتا رہے۔ تو جب ایک دلیل سے دوسری دلیل کی طرف آپ نے سفر شروع کرنا ہے تو وہ بڑی خاص چیز، اس میں آپ نے لحاظ رکھنا ہے کہ وہ فطری انداز ہو، اس کے اندر تکلف نہ ہو، اس کے اندر بناوٹ نہ ہو، بلکہ بغیر تکلف کے بے ساختگی سے آپ ایک دلیل سے دوسری دلیل کی طرف مڑ جائیں۔ اور جب ایک دلیل سے دوسری دلیل کی طرف مڑتے ہیں تو جو پہلی دلیل آپ بیان کر رہے ہیں اس کے آخری الفاظ ایسے ہونے چاہیے کہ اگلی دلیل کے پہلے الفاظ کے ساتھ ان کا تعلق ہو۔
جی، اور اگلا پوائنٹ ہے زبان و انداز۔ یہ آپ کے اس لیکچر کا سب سے قیمتی پوائنٹ ہے، زبان و انداز۔ اور اسی کے اوپر اللہ کریم نے ہمیں یہ ارشادات فرمائے ہیں، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، اپنے رب کے راستے کی طرف بلاؤ بالحکمت، حکمت کے ساتھ، دانائی کے ساتھ۔ بات کرنے سے پہلے دیکھ لو کہ کیا یہ لوگ میری یہ بات سننے کی طلب رکھتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی سیر ہو تو آپ اس کو بے شک سونے کا نوالہ بھی دیں تو اس کے اندر نہیں جاتا۔ طلب بہت ضروری ہے۔ تو پہلے آپ یہ دیکھیں کہ جن لوگوں سے آپ گفتگو کرنا چاہتے ہیں کیا ان کے اندر طلب بھی ہے کہ نہیں۔ اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ایک مخالف ماحول میں آپ گفتگو کر رہے ہیں تو پھر تھوڑا سا آپ کو اپنا پیٹرن میں زیادہ لطافت پیدا کرنا پڑے گی کہ وہ لوگ یہ سمجھیں کہ یار یہ بڑا حریص ہے میرے بارے میں، تو مجھے کچھ کہنا چاہتا ہے بڑے خلوص کے ساتھ، تو چلو اس کی بات تو سنیں۔ تو آپ کے انداز سے، آپ کے لب و لہجہ سے یہ پیغام جانا چاہیے کہ آپ اس بندے کے لیے، ان لوگوں کے لیے بڑے مخلص ہیں اور آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں تاکہ لوگ آپ کی بات سن لیں۔ تو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، حکمت کا دامن پکڑو، دانائی سے بات کرو۔ اور آگے ارشاد فرمایا والموعظہ، کہ جو موعظت ہے اس کی صفت ذکر فرمائی الحسنہ، کہ اس کے اندر حسن ہونا چاہیے۔ الحسنہ، حضرت امام سراج الدین طوسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، داتا صاحب کے مشائخ میں سے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ الحسنہ ہر اس چیز کو کہا جاتا ہے جس کے اوپر اللہ کی پیار کی نظر ہو۔ یہ بڑی اہم بات ہے، جس کے اوپر اللہ کی پیار کی نظر ہو۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب آپ گفتگو کرنے لگے ہیں تو آپ کی نیت میں یہ شامل ہو جائے میں بات کروں اور تیری پیار کی نظر ہو۔ یہ مراد ہوا کہ میں جب گفتگو کر رہا ہوں تو میں اس انداز میں کروں کہ اللہ کریم مجھے پیار کی نظر سے دیکھ لے۔ اور جب اللہ کریم پیار کی نظر سے دیکھ لیتا ہے تو پھر خود بخود باریابی ہو جاتی ہے، پھر قبولیت عامہ نصیب ہو جاتی ہے۔ میں نے ایک گائک کا انٹرویو سنا، شاید آپ نے بھی سنا ہوگا۔ تو ان سے کہا گیا کہ جب آپ کلام پڑھتے ہیں تو آپ کی خواہش تو ہوتی ہوگی کہ آپ کا یہ کلام ہٹ ہو جائے۔ تو انہوں نے جواب دیا کہ میں جب کلام پڑھتا ہوں ہو سکتا ہے مونس کا صیغہ ہو، یا اس نے یہ کہا ہو کہ میں جب کلام پڑھتی ہوں، بتا دیتا ہوں آفدہ پروین کا انٹرویو تھا، اس نے کہا کہ جب میں کلام پڑھتی ہوں تو سب سے پہلے میں اپنے مولا سے عرض کرتی ہوں کہ تو نہیں سنے گا تو کون سنے گا، اور جب وہ سنتا ہے تو پھر سارا جہان سنتا ہے۔ تو میں حیران رہ گیا اس خاتون کی بات سن کے کہ ہم کتنے لوگ خطبے دیتے ہیں، تقاریر کرتے ہیں، سب کا مطمع نظر یہی ہوتا ہے کہ لوگ سنیں گے، لوگ کچھ تبصرہ کریں گے، لوگ یہ بات کریں گے۔ اور ایک گائک اور اس کا یہ حسن نیت کہ وہ کہتی ہے کہ میں اپنے مولا کو دیکھتی ہوں کہ یا اللہ
تو نہیں سنے گا تو پھر کون سنے گا، اور جب وہ سنتا ہے تو پھر سارا جہان سنتا ہے۔ تو ہم سب کو بھی جب ہم تقریر کرنے کے لیے جاتے ہیں، جب گفتگو کرتے ہیں، تو سب سے پہلے نیت یہ ہونی چاہیے کہ مالک زمانہ سنے نہ سنے، تو تو سنتا ہے، تو سننے والا ہے، میرے دل کی صفائی بھی دیکھ لے، میرا حسن نیت بھی دیکھ لے، اور میرا مدعا بھی دیکھ لے، میں تیرا پیغام ہی لوگوں تک پہنچانا چاہتا ہوں، مالک تو نہیں سنے گا تو کون سنے گا، اور جب مالک سنتا ہے تو پھر سارا جہان سنتا ہے۔ پھر اگلی آیت سنیں، اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، کہ ان لوگوں سے، یعنی کفار سے بات ہو رہی ہے نا، کہ کفار سے بات کیسے کرنی ہے، وہ فرمایا ان سے مجادلہ بھی کرو تو مجادلہ بھی احسن ہو، حسین نہیں، احسن ہو۔ اب آپ جانتے ہیں کہ کلام کے مختلف معیار ہیں، درجے ہیں۔ سب سے پہلے مکالمہ ہے، مکالمے سے تھوڑا سا وہ انداز تیز ہو تو اس کو مباحثہ کہتے ہیں، اور مباحثے میں جب دلائل دونوں طرف سے شروع ہو جائیں تو اس کو مناظرہ کہا جاتا ہے، اور جب مناظرے میں بھی جدل کی آمیزش ہو جائے، جدل جھگڑے کو کہتے ہیں، تو اس کو مجادلہ کہا جاتا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ اللہ کریم ارشاد فرما رہا ہے کہ کافروں سے تم نے اگر مجادلہ بھی کرنا ہے تو وہ بھی حسین نہیں، احسن ہو۔ اب یہ سیغوں کی باتیں تو آپ جانتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ یہاں احسن کا تقاضا کیا جا رہا ہے، تو اصل میں اللہ کریم جمیل ہے، ان اللہ جمیل ویحب الجمال، اللہ جمیل ہے اور جمال کو پسند فرماتا ہے۔ تو اپنے ماننے والوں کے لیے، اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے امتیوں کے رویے میں بھی اللہ کریم چاہتا ہے کہ ان کے لہجے میں، ان کے رویے میں، ان کے کلام میں جمال موجود ہو۔ تیسری آیت اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اے محبوب میرے بندوں سے کہہ دیجئے، میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ جب یہ گفتگو کریں تو گفتگو احسن ہو، حسن کے بلند ترین معیار پہ ہو۔ کہ یہ کس کا شیوہ ہے کہ گفتگو کریں تو وہ جمال یاتی ثروتوں کی امین ہو اور حسن کے اعلیٰ معیار پہ ہو؟ یہ کن لوگوں کا شیوہ بتلایا جا رہا ہے؟ فرمایا لعبادی، یہ میرے بندوں کا شیوہ ہے۔ تو اب اگر ہمارا معیار گفتگو وہ بلند رہتا ہے اور اس کے اندر حسن اور جمال کا یہ معیار قائم رہتا ہے تو اس سے دو چیزیں حاصل ہوتی ہیں، ایک تو ہمارا میسج پہنچ جائے گا احسن طریقے سے، خوبصورت طریقے سے، اور دوسرا ہمیں اللہ کے بندوں کی لسٹ میں داخلہ مل جائے گا، شمار مل جائے گا اللہ کے بندوں کی لسٹ میں، اور یہ چھوٹا اعزاز نہیں ہے، یہ بہت بڑا اعزاز ہے۔ چوتھی آیت سورہ طٰہٰ کے اندر جناب حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام صاحب عصا پیغمبر اور حضرت ہارون علیہ السلام، ان دو ہستیوں کو فرعون جیسے بڑے کافر کی طرف بھیجا جا رہا ہے۔ فرمایا کہ وہ سرکش ہو گیا ہے، اس کی طرف جاؤ اور اسے جا کے میرا پیغام پہنچاؤ۔ اب آپ قرآن مقدس پڑھتے رہتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ قرآن مقدس میں جو بڑے کافروں کا ذکر ہوا ان میں نمرود کا ذکر بھی ہے، لیکن فرعون کا نام بار بار لیا گیا، فرعون کا ذکر بار بار کیا گیا ہے، تو فرعون بڑے کافروں میں سے ہے۔ تو اس کافر کی طرف ایک صاحب عصا پیغمبر کو بھیجا جا رہا ہے۔ یوں بھی ہو سکتا تھا میں نے آپ کو عصا دیا ہے
یہ آپ پانی کے اوپر مارتے ہیں تو 12 راستے بن جاتے ہیں، اور یہ جادوگروں کے مقابلے میں آپ لے کے نکلتے ہیں تو یہ سانپ بن جاتا ہے اور ان کے 70,000 سانپوں کو کھا جاتا ہے۔ تو اسی عصا کا ایک کمال اور بھی دکھا دیں، جب جائیں فرعون کے پاس تو سوٹا ٹکا کے سرے چ رکھ دے ہوتے، منج نہیں کٹ دے ہوتے۔ صاحب عصا پیغمبر تھے، لیکن بات کیا کی جا رہی ہے، وہ ذرا اللہ کریم کا فرمان سنیں کہ اللہ کریم کیا فرما رہا ہے۔ فرمایا وَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، اے موسیٰ و ہارون جب فرعون سے جا کے بات کرنی ہے تو ذرا نرم لہجے میں بات کرنی ہے۔ اب آپ اس حقیقت سے بھی بخوبی آگاہ ہیں کہ ہمیں تو یہ پتہ نہیں نہ کل کیا ہونے والا ہے، ہو سکتا ہے اس کے اوپر اثر ہو جائے اور وہ سیدھے راستے پہ آ جائے، تو اللہ سے کوئی بات مخفی تو نہیں ہے۔ اللہ کو تو پتہ تھا فرعون ہے، کفر پہ مرے گا، اس کے راہ راست پہ آنے کی کوئی توقع نہیں ہے، اللہ کو انجام کا پتہ تھا، لیکن اس کے باوجود بھی یہ قرآن کتاب ہدایت ہے، اور اس کے اندر یہ حوالہ ذکر کرنے کا مقصود یہ ہے کہ فرعون یا کافر جتنے بھی سخت درجے کا کافر ہو، تمہارے انداز گفتگو کا معیار نہیں گرنا چاہیے، تمہارے انداز گفتگو کا جو معیار ہے وہ نہیں گرنا چاہیے، یہ سبق دیا جا رہا ہے ہمیں۔ فرمایا وَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا۔ یہ آپ دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات ہمارے جو مذہبی لوگ ہیں، جو خطبات جمعہ ارشاد فرماتے ہیں، جو جلسوں میں تقریریں کرتے ہیں، تو بعض اوقات ان کے لہجے میں بڑی درستی آ جاتی ہے، بڑی سختی کا وہ اظہار کرتے ہیں۔ اب آپ اس سختی کو بھی دیکھ لیں اور قرآن مقدس کی ان 4 آیات کو بھی آپ دیکھ لیں، اور اب یہ پیٹرن آپ کے سامنے قرآن پاک کا آ گیا ہے کہ ہم نے کون سا پیٹرن، کون سا انداز اڈاپٹ کرنا ہے۔ جی، جب آپ گفتگو کر رہے ہیں تو اگر ایک بہاؤ میں آپ گفتگو کریں گے تو پھر ہو سکتا ہے آپ کا مجمع تھک جائے، تو گفتگو میں ذرا اتار چڑھاؤ بھی ہونا چاہیے، گفتگو میں اتار چڑھاؤ بھی ہونا چاہیے، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ مثلاً آپ نے ایک دلیل شروع کی، آپ دلیل کے جو صغرے کبرے ہیں وہ ملاتے جا رہے ہیں، اور حد اوسط پہ جا کے آپ وہاں نتیجہ نکالنا چاہتے ہیں، تو جب تک آپ صغرے کبرے ملانے کا سفر جاری رکھے ہوئے ہیں تو آپ بلندی کی طرف جائیں، اور جب وہاں جا کے ان دونوں کو ملاتے ہیں اور نتیجہ نکالتے ہیں تو وہ بلند آواز سے نتیجہ نکال کے پھر آپ نیچے آ جائیں اور پھر اگلی دلیل شروع کر دیں۔ تو اس سے اتار چڑھاؤ بھی درست رہے گا، اور آپ کے کلام کے اندر وہ جو دلکشی ہے وہ بھی قائم رہے گی۔ اشارات کا سنجیدہ استعمال یہ بڑا ضروری ہے۔ آپ سوشل میڈیا کے اوپر کتنے لوگ ایسے دیکھتے ہیں کہ اگر ان کی گفتگو کو دیکھا جائے تو بعض اوقات بڑی قیم ہوتی ہے، گفتگو دلیل کی بات ہوتی ہے، لیکن وہ ان کا انداز وہ مسخرے پن میں ڈھل جاتا ہے، یا وہ اشارات ایسے کرتے ہیں کہ جو جن کے اندر وہ شائستگی اور معیار نہیں رہتا، اس وجہ سے ان کی تقریر متاثر ہو جاتی ہے۔ تو آپ نے جب اشارات کا استعمال کرنا ہے تو وہ بڑا ایک معیاری انداز ہونا چاہیے۔ اور سیکنڈ لاسٹ یہ ہے کہ سامنے بیٹھنے والے لوگ 2 قسم کے ہوتے ہیں سامعین، کچھ عقل کے بندے ہوتے ہیں، کچھ دل کے بندے ہوتے ہیں، اور آپ کے سامنے دونوں قسم کی ٹوکریاں یا دونوں قسم کے برتن کھلے پڑے ہیں۔
آپ گفتگو کر رہے ہیں تو آپ نے گفتگو ایسی کرنی ہے کہ جو عقل کا برتن رکھے ہوئے ہے اس کو بھی دلائل ملیں، اس کی تسکین، چونکہ عقل جو ہے نا اس کی تسکین ہوتی ہے دلائل سے، اور کچھ لوگ دل کا کاسہ سامنے رکھ کے بیٹھے ہوتے ہیں، تو دل کے کاسے والے لوگ جو ہیں نا وہ ان کی تسکین ہوتی ہے جذبات سے، تو ان کے کاسے میں آپ نے جذبات ڈالنے ہیں۔ تو اس طرح آپ نے دونوں قسم کے لوگوں کو مطمئن کرنا ہے۔ یہ اس میں خطباء جو ہیں مبلغین، وہ ان کی کبھی کوئی ایک جہت راجع ہوتی ہے، کبھی دوسری جہت راجع ہوتی ہے، اس میں موضوع کا بھی بڑا دخل ہوتا ہے۔ کبھی کبھی موضوعات جذباتی ہوتے ہیں تو اس میں زیادہ تر خوراک جو ہے وہ دل والوں کو ملتی ہے، کبھی گفتگو جو ہے وہ ایسی ہوتی ہے کہ جس میں عقل و منطق کا زیادہ دخل ہوتا ہے۔ مثلا آپ اگر وجود باری تعالیٰ کے اوپر گفتگو کر رہے ہیں تو وہاں عقل و منطق کی زیادہ دلیلیں آئیں گی، تو وہاں عقل والوں کو کاسہ عقل والوں کو زیادہ خوراک مل جائے گی۔ باہر صورت دونوں کی تسکین کا سامان الگ الگ ہے، آپ نے دونوں گھروں کو سامان تسکین دینا ہے۔ کاسہ عقل والوں کو دلائل کے ساتھ اور وہ اہل دل کو جذبات کے ساتھ۔ اختتامیہ، ظاہر ہے جب تقریر شروع کی ہے تو ختم بھی تو کرنی ہے نا، آپ بھی تو اسی سوچ میں پڑے ہیں کہ یہ اب امتحان کب ختم ہوتا ہے، تو جب آپ تقریر ختم کرنے لگتے ہیں تو اس کو ادھوری نہ چھوڑیں، بلکہ اختتامیہ آپ نے بڑے خوبصورت طریقے سے باندھنا ہے، اور اختتامیہ اس طرح باندھیں کہ اس میں آپ کی پوری تقریر کا خلاصہ موجود ہو، اور یاد رکھیں کہ اپنی تقریر کے آخر میں آپ نے میسج ضرور دینا ہے کہ اس تقریر، یہ جو آپ نے گھنٹہ لگایا، آپ نے 1.5 گھنٹہ لگایا یا آپ نے آدھا گھنٹہ لگایا، آپ نے یہ تقریر کیوں کی ہے، میسج ایک آپ نے ضرور دے کے اپنی تقریر کو ختم کرنا ہے۔ جیسے آج کے لیکچر کا خلاصہ یہ ہے، میسج یہ ہے کہ صرف تقریریں اور لیکچر سننے سے بندہ مقرر نہیں بنتا، تقریر کرنے سے بندہ مقرر بنتا ہے۔ اللہ نے انسان کی صلاحیتوں میں بڑی لچک رکھی ہے، اس کے اوپر جتنا بوجھ رکھتے جائیں یہ برداشت کرتا چلا جاتا ہے۔ یہ آپ گلے والے، یہ اپنے میرے عزیز بلال شاہ صاحب بیٹھے ہیں سامنے، یہ گلا، جو لوگ ابتداء میں تقریریں شروع کرتے ہیں تو ان کا گلا بیٹھ جاتا ہے، لیکن گلے کی کوئی دوائی استعمال نہیں کرنی چاہیے، اس کو رگڑتے رہیں، یہ بیٹھے پھر ٹھیک ہو، بیٹھے پھر ٹھیک ہو، بیٹھے پھر ٹھیک ہو، آہستہ آہستہ یہ اتنا قوی اور اتنا توانا ہو جائے گا کہ آپ ایک ایک دن میں 3 تقریریں بھی کریں تو آپ کو کوئی بوجھ محسوس نہیں ہوگا۔ ایک بات رہ گئی ہے، وہ میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھ سے سوال کے انداز میں پوچھ لیں، تو وہ میرے دل میں ہے، اب میں دیکھتا ہوں کہ آپ میں سے وہ سوال مجھ سے کون پوچھتا ہے۔ تو یہ تھی آج کی تقریر، آج کا لیکچر، ایک کامیاب خطبے کے تشکیلی عناصر، جو میں نے کچھ چیزیں سوچ کے آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں، اس میں آپ مجھ سے بہتر سمجھتے جانتے بھی ہیں۔ اللہ کریم آپ کو دارالعلوم محمدیہ غوثیہ کا ایک باوقار عالم بنائے اور معاشرے کا ایک مفید فرد بنائے۔ اب اس جو گفتگو ہم نے کی ہے، آج جو ہمارا موضوع تھا، اس پہ اگر کوئی کسی دوست کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ جناب، کوئی سوال نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو موضوع سے کوئی دلچسپی نہیں۔ واہ بھائی واہ۔ جی، اس طرح گفتگو کے دوران، سرچنگ کے دوران اردو ادب کے مختلف الفاظ آتے ہیں، جی، تو ہماری وہ سمجھ میں نہیں آتے، تو سرچنگ کر کے
آگے کس عوام کو کس طرح ہم نے پرووائڈ کرنے ہیں. شاباش شاباش، بالکل درست بات، انہوں نے درست سوال پوچھا ہے. ظاہر ہے کلم الناس علی قدر عقولہم، کہ بندے سامنے بیٹھے ہوں جٹکالی اور ادھر سامنے سے وہ استعارات اور تشبیہات کی بارش ہو رہی ہو، تو پھر ان کے لیے تو مسئلہ بنے گا. تو اسی وجہ سے آپ نے جب گفتگو کرنی ہے تو بالحکمہ دانائی کو اختیار کرنا ہے، دیکھنا ہے کہ میرے سامعین کس لیول کے ہیں، ان کی سمجھ کس لیول کی ہے. کہیں آپ کو اتفاق ہو جاتا ہے کہ آپ پرائمری اسکول میں جا کے گفتگو کرتے ہیں، تو پھر آپ کو پی ایچ ڈی کا لیول، آپ بے شک پی ایچ ڈی ہیں لیکن آپ کو نیچے آنا پڑے گا، آپ کو اس پرائمری لیول کے اوپر آ کے گفتگو کرنا پڑے گی. ایسے ہی بے شک آپ کے پاس بڑی تشبیہات ہیں، بڑے استعارے ہیں آپ کے پاس، آپ بڑی مسجع گفتگو کر سکتے ہیں، لیکن جب عام سادہ لوگوں کے سامنے بات کریں گے تو آپ نے اپنے آڈینس کو ضرور دیکھنا ہے کہ وہ کس لیول کے ہیں، میں نے کس لیول کی بات ان سے کرنی ہے. آسان اسلوب میں کریں، ایسے اسلوب میں جو بات ان کو سمجھ آ سکے، وہ لفظ بولیں جو ان کی سمجھ کے قریب ہوں. جی تمام عناصر کے اندر سر کا ذکر ہے، کہاں شروع کرنی ہے، کہاں پہ ختم کرنی ہے، کس طرح کرنی ہے. یہی تو وہ سوال تھا جو میں نے چھوڑا تھا، جس کے بارے میں میں نے کہا تھا کہ یہ میں سوال اپنے دل میں ہی چھوڑ رہا ہوں، میں دیکھتا ہوں کون یہ سوال کرتا ہے. بیٹے بات یہ ہے کہ سر ایک برتن ہے، اگر لوگ اس میں شراب ڈال کے لوگوں کو پیش کر رہے ہیں تو اس میں آپ دودھ ڈال کے پیش کرتے ہیں. سر ایک برتن ہے، اور سر اللہ نے ایک پیغمبر کو بطور معجزہ عطا فرمائی. اور سر کی ضرورت کیوں محسوس ہوتی ہے؟ اگر آپ بغیر سر کے گفتگو کر رہے ہیں تو آپ کے سامعین آدھے گھنٹے پونے گھنٹے کے بعد تھک جائیں گے، لیکن اگر آپ سر کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں تو پھر آپ 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹے تک آپ گفتگو لے جا سکتے ہیں. جن لوگوں نے جلسے کا انعقاد کیا ہے انہوں نے لاکھوں روپے لگائے ہیں اور پورے سال کی ان کی محنت ہوتی ہے، وہاں جا کے آدھے گھنٹے میں آپ وہ فارغ ہو کے آ جاتے ہیں. موقع دیا گیا ہے آپ کو، موضوع آپ کے پاس شاندار ہے، اللہ کی شان ہو، اللہ کے رسول کی شان ہو، شان صحابہ ہو، اہل بیت اطہار کی شان ہو، موقع دیا گیا ہے آپ کو. آپ اس موقع کو بہتر سے بہتر انداز میں استعمال کریں، اور اس کے لیے بڑی خوبصورت ہے کہ اچھی سر لگائیں. یہ نہیں کہ سر میں بہرحال متانت سنجیدگی اس میں بھی قائم رہنی چاہیے. تو یہ آپ کے گلے کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے اس گلے کے اندر لچک کتنی ہے، کتنا آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں. بصورت یہ بڑی اعلیٰ چیز ہے. ہمارا ایک دوست تھا، ہے ابھی مرحوم نہیں ہوا، تو انہوں نے یہاں تقریر کی ایک مسجد میں، ختم نبوت کا جلسہ تھا، تو بڑے دلائل دیے انہوں نے. چنیوٹ کے بھی تھے دوست. جب وہ آئے دارالعلوم میں تو لڑکوں نے تعریف وغیرہ کی کہ ماشاءاللہ کمال کی ہے جی، آپ نے بڑی اچھی تقریر کی. تو وہ کہنے لگے میں کبھی وقت نہیں لوگوں کا ضائع کیتا سنا لا کے. تو پھر طالب علم تو طالب علم ہوتے ہیں. تو علامہ شوکت چشتی صاحب، ہم بیٹھے ہوئے تھے ڈائننگ ہال میں، تو یہ بات چلی. شوکت صاحب کہنے لگے اچھا مولانا عبدالغفور ہزاروی صاحب وقت ضائع کرتے تھے، وہ مولانا عمر اچھری بھی وقت ضائع کرتے تھے، مولانا شفیع اکاڑوی صاحب وقت ضائع کرتے تھے، اور آپ وقت نہیں ضائع کرتے. تو انہوں نے بجائے دلائل دینے کے نا انہوں نے کہا یار لگ دی جنی پھر کی کریے. تو سر کو پسند کرنے کے لیے بندے کا صاحب سر ہونا ضروری ہے. اس لیے جن کی سر نہیں لگتی وہ سر کو بعض اوقات کنڈیم بھی کرتے ہیں. جس طرح پچھلے دنوں میں یہاں ایک سکالر سرگودے سے تشریف لائے ہوئے تھے، تو انہوں نے سر کے اوپر حملہ کیا. میں تو پھر
وہ ذبیح تھا، میرے اوپر وار ہوتے رہے، وہ سر کو قتل کرتے رہے۔ بصورت یہ ایک اچھا پیمانہ ہے، ایک پیالہ ہے سر، جس میں آپ اپنی گفتگو کا جو مواد ہے پیش کر سکتے ہیں۔ کافیست وما علیہ الا البلاغ المبین۔ باقی انشاءاللہ جی مطلب باقی گفتگو جو ہماری ہوتی ہے، دلائل ہیں، شواہد ہیں، تسلسل ہے، وہ ہمیں کتب میں مل جاتا ہے، لیکن تمہید کی تیاری ہم کہاں سے کریں؟ تمہید تو جو ہوتی ہے یعنی وہ اپنے ذہنی ساخت ہوتی ہے، اسی پہ تیار کرنی ہے، یا جتنا آپ کا مطالعہ بڑھتا جائے گا پھر آپ کے لیے یہ کام بہت آسان ہو جائے گا۔ آپ اپنے مطالعے کو وسیع کریں، اس کے لیے آپ تفسیر ضیاء القرآن کو زیادہ سے زیادہ پڑھیں۔ ایک دفعہ پڑھی ہے دوسری دفعہ پڑھیں، دوسری دفعہ پڑھی ہے تیسری دفعہ پڑھیں۔ خزانہ ہے تفسیر ضیاء القرآن، وہاں سے تمہید بھی آپ کو مل جاتی ہے۔ جس آیت کو آپ موضوع بنا رہے ہیں، آیت موضوع کے طور پہ پیش کر رہے ہیں، وہاں آپ کو ضرور آپ اس کی تمہید بھی مل جائے گی۔ خورشید گیلانی صاحب کی کتابیں پڑھا کریں۔ خورشید گیلانی صاحب کی کتاب میں جتنا ان کا مواد ہے وہ سارا وہ پڑھنے کے قابل ہے، اور فکری طور پہ بندہ بڑا مضبوط ہو جاتا ہے یہ کتابیں پڑھنے سے، خورشید گیلانی صاحب کی۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ گفتگو میں کیا بندہ لطائف لطیفے وغیرہ استعمال کر سکتا ہے جس طرح ابھی میں نے سنا ہے؟ نہیں، میں تو یہ خطبہ نہیں دے رہا، مگر نہ میں کہتا کہ جن لوگوں کی سنتے رہتی ہیں وہ سنتے پڑھ لیں، تو ہمارا لطائف کی جگہ نہیں ہے۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، اس کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ اور تیسرا ہے سوال، اشعار جو ہوتے ہیں جس طرح برمال ہمیں ساتھ سے جڑنے چاہیے، وہ کس طرح مطلب کس طرح؟ جی جیسے آپ نے کہا جڑنے چاہیے، جڑنے نہیں چاہیے، پڑھنے چاہیے۔ جڑنے ہوتا ہے بغیر موقع کے بھی جڑ دیتے ہیں لوگ۔ ہاں جی، جیسے موتی جھڑتے ہیں۔ ہاں جی ہاں جی ہاں جی۔ تو وہ ان کی کہاں سے تلاش تیاری؟ وہ دیوان حسان سے لے کر بابر صاحب کے کلام تک وہ سارا آپ کا سلیبس ہے۔ کسی بھی شاعر سے آپ اس کے شعور کو سہارا بنا سکتے ہیں اپنی گفتگو کا۔ بعض اشعار ہوتے ہیں مجاز پہ جو دال ہوتے ہیں نا، تو وہ کیا حقیقت پہ پڑھے جا سکتے ہیں؟ جس طرح خان قادری صاحب ہیں وہ اکثر اشعار جو ہیں وہ بس یہ ہے کہ ایسا نہ ہو کہ آپ ایسے انداز میں پڑھ رہے ہوں کہ ادھر سننے والے لڑکے وہ کسی فلم تک پہنچے ہوئے ہوں، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ وہ ایک خطیب صاحب تھے، کوئی ریکارڈنگ تو نہیں نہ ہو رہی؟ اچھا، لائیو تو نہیں چل رہا؟ ہاں خیر ہے، اس کو حذف کر دینا۔ تو خطیب صاحب نے شعر پڑھا، اور میٹھا ٹوانا کی بات ہے، ایک خطیب صاحب ہوتے تھے، جاوریاں سے جاتے تھے، تو انہوں نے شعر پڑھا، تو لڑکے سامنے بیٹھے تھے شرارتی، انہوں نے کہا بوئے باریاں، تو وہ کوئی گانا تھا جو کسی فلم میں تھا، اس کی سر انہوں نے لگا دی تقریر میں، تو انہوں نے تو شعر پڑھا نعت کا یا جو بھی، تو وہ ادھر چلے گئے۔ اس طرح نہیں ہونا چاہیے۔ مجاز کا بھی شعر استعمال ہو سکتا ہے، ہر چند کے ہو مشاہدہ حق کی گفتگو، بنتی نہیں بادہ و ساگر کہے بغیر، بات کہی جا سکتی ہے لیکن کہتے ہیں چج ہونا چاہیے، سلیقہ ہونا چاہیے۔ جی اب یہ کتابت میں بھی ایک مراحل ہوتے ہیں نا، کوئی جوشیلا بیان کرتا ہے، کوئی سریلا، کیا اس میں ایک شخص ہے 2-3 بیان کا مطلب انداز اپنا سکتا ہے؟ کیونکہ ہر ماحول کو دیکھنا پڑتا ہے۔ اب ہم اسکالرس میں بیٹھے ہیں تو اس کا انداز ہوگا، عام لوگوں میں بیٹھے ہیں اس کو سر کے ساتھ، کیا اس کو اپنا سکتا ہے؟ بالکل، آپ نے سوال بھی کر دیا ہے، جواب بھی دے دیا ہے۔ کلم الناس علی قدر عقولہم ادع الی سبیل ربک بالحکمہ
بالحکمہ، جب آپ کو اس طرح کی مجالس میں جگہ ملتی ہے تو پھر ظاہر ہے آپ کو اسی لیول پہ گفتگو کرنا ہوگی، اور جب آپ کو عوامی اجتماع میں موقع ملتا ہے، وہاں ہر طرح کے لوگ بیٹھے ہیں اور ان کے اندر وہ طلب بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کی طلب بھی ہے، تو وہاں آپ سر لگائیں۔ ایک آخری سوال ہے کہ جو مطالعہ کرتے ہیں، مطلب پورا ہفتہ ایک ہی موضوع پہ مطالعہ کرتے رہتے ہیں، چیزیں نوٹ کرتے رہتے ہیں، ان چیزوں کو یاد کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ بعض باتیں چیزیں بھول جاتی ہیں۔ میں نے کسی گروپ میں اگلے دن یہ چیز پڑھی ہے، وہ کسی صحابی کا قول ہے، ان سے پوچھا گیا کہ حافظہ تیز کرنے کا نسخہ بتائیں۔ میں آپ کو حافظہ تیز کرنے کا نسخہ بتا دوں؟ نہیں، آپ نے کوئی صحیح رسپانس نہیں، نسخے کے لیے تو بڑی محنت کرنا پڑتی ہے۔ حافظہ تیز کرنے کا نسخہ بتا دوں؟ اچھا، کثرت سے مطالعہ کیا کریں، یہی حافظہ تیز کرنے کا نسخہ ہے۔ اگر آپ مطالعہ مسلسل رکھیں گے چیزیں ازبر رہیں گی، اگر آپ چھوڑ دیں گے تو یہ زمین خشک ہو جائے گی، اجاڑ ہو جائے گی۔ مطالعہ کرتے رہیں، پڑھتے رہیں تو انشاءاللہ اس سے خود بخود سارے راستے سیدھے ہوتے چلے جائیں گے۔